بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کچھ کنٹیمپوریری ایشوز چل رہے ہیں اس وقت، ہم نے ان میں سے جو سب سے اہم ترین اور کرنٹ جو ٹاپک ہے، جو ایشو ہے، اس کو جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور وہ ہمارا ٹاپک ہوگا اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے۔ آج نام نہاد خواتین مختلف انداز کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کو گمراہ کرتی رہتی ہیں، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسلام میں ان کی کوئی عزت، کوئی معیار، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو آج ہم لاجیکل وے کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے کہ اسلام نے خواتین کو اصل میں کون سا مقام دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اگر اسلام سے پہلے چلے جائیں کہ وہاں پر عورت کا مقام کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مظلومی اور سوری ہر دور میں مظلومی اور محکومی عورت کا مقدر رہی ہے۔ اس کے حصہ میں روشنی کبھی نہیں آئی۔ وہ اذیت اور ذلت کا بوجھ اٹھائے تاریکیوں کے جنگلوں میں بھٹکتی رہی ہے۔ یہ بات اسلام کے نور آنے سے پہلے کی ہے۔ کہیں صنفی امتیاز کے سبب اسے زندہ دفن کیا گیا، تو کہیں شوہر کی وفات پر خود سوزی کے لیے مجبور کیا گیا۔ کبھی معمولی اشیاء کی طرح بازاروں میں بیچا اور خریدا گیا، تو کبھی باپ شوہر یا بیٹے کی ملکیت مانا گیا، کبھی اسے شیطان کی ایجنٹ، شر و فتنہ کا مجسمہ، تو کبھی اسے بدی کی جڑ اور معصیت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ بحیثیت انسان اسے اس کے جائز مقام اور حقوق سے ہمیشہ محروم رکھا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاس میں اس خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پروفیسر میاں انعام الرحمن اپنے مضمون غیر مادی کلچر میں عورت کے سماجی مقام کی تلاش میں لکھتے ہیں، تاریخ کے قدیم دور سے لے کر ہمارے اپنے عہد تک صنف نازک کے سماجی مقام کی نوعیت ہمیشہ زیر بحث رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام میں عورت کو کیا مقام حاصل رہا۔ سب سے پہلے اگر ہم یونان کی بات کریں تو یونان انسانی تاریخ میں تہذیب و تمدن اور علم و فن کا سب سے قدیم گہوارہ مانا جاتا ہے، لیکن تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کے اس مرکز میں، اگر ہم اس مرکز کی بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس مرکز میں عورت کو کوئی احترام حاصل نہ تھا، اور یونانیوں کے نزدیک عورت ایک ادنا درجہ کی مخلوق تھی، اور عزت و احترام کے لائق صرف مرد تھا۔ سقراط، جو اس دور کا مشہور فلسفی تھا، اس کا یہ خیال تھا عورت سے زیادہ فتنہ فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ دفلی کا درخت ہے کہ بظاہر بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر چڑیا اس کو کھا لیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ یہ لکھا گیا
کہ آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ تو یہ الفاظ اہل یونان کے ہاں خواتین کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا جو ہے اس کے الفاظ کے مطابق قدیم یونانی تہذیب میں عورت کا مقام اتنا گرا دیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت بچے پالنے والی لونڈی کی ہو گئی تھی۔ عورتوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، وہ تعلیم سے محروم تھیں، ان کے شوہر انہیں گھریلو سامان کی طرح سمجھتے تھے۔ اب ہم روم کی طرف آتے ہیں کہ یونانیوں کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے۔ رومی معاشرے کو تہذیب و تمدن کا مرکز تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس معاشرے میں بھی عورت کو اس کے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اس کی کوئی قابل احترام حیثیت نہ تھی۔ عورت کے معاملے میں رحم اور نرمی کا برتاؤ بالکل نہیں تھا۔ وہ سنگدلی اور شکاوت قلبی کی بھینٹ چڑھ جاتی تھی۔ اگر مرد کو اپنی بیوی کے کردار پر کچھ شبہ بھی ہوتا تو اسے قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتار دینے کا حق رکھتا تھا۔ مزید یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق اسے مار ڈالنے کا طریقہ کار اپنانے کا بھی مرد کو مکمل اختیار تھا۔ اب اس کے بعد اگر ہم ایران کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اسلام سے پہلے ہے، تو ایرانیوں کا جو ہے جی ہم بات کر رہے تھے کہ ایرانیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہے اور اس کی نظر بد کا اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کسی بچے پر اس کی نظر بد پڑ گئی تو بچے پر کوئی نہ کوئی بدبختی ضروری آئے گی۔ اس لیے بچے کو نظر بد سے بچانا نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی عورت بچے کے پاس نہ آئے تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بدبختی کا باعث نہ ہو۔ اب اس کے بعد اگر ہم اہل عرب کی بات کریں تو نور اسلام کے پھیلنے سے پہلے عرب سماج بد اخلاقیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورت کا مقدر ذلت اور پستی تھا، اس کی حیثیت ایک عرضہ شے جیسی تھی۔ ظلم اور جبر کا یہ عالم تھا کہ کم سنی میں اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جاتا تھا۔ بیٹی کے روپ میں باپ کے لیے اس کا وجود باعث آر ہوا کرتا تھا۔ مرد کو تمام مالکانہ حقوق حاصل تھے اور عورت ایک غلام بن کر جی رہی تھی۔ اور اگر ہم قدیم ہندوستان میں عورت کے مقام کو دیکھیں تو دھرم شاسترا، یہ مابعد ویدک عہد جسے کہتے ہیں، کے دور میں عورت کی حیثیت نہایت پست تھی۔ کم سنی کی شادی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور بیواؤں کی شادی کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اس حد تک منحوس سمجھا جانے لگا کہ بے شمار والدین نومولود لڑکیوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ بیواؤں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کے نتیجہ میں ستی کی رسم جو تھی وہ بھی عام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ریویل ریلیجن کی طرف تو اس میں یہودیت کی بات کریں، یہودی مذہب کا شمار جو ہے وہ الہامی مذاہب میں ہوتا ہے۔ یہودیت صرف چند عقائد و نظریات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان عقائد و نظریات کی بنیاد پر ایک باقاعدہ عملی نظام کا تصور موجود ہے۔
یہودی مذہب کے سماجی تصورات میں لین دین، اخلاقیات و سیاسیات، نظریات شاید ترقی وار ارتقاء کی طرف رہنما ہو، مگر ان کے افکار نے عورت کو زندگی کے اس دھارے میں کوئی حیثیت نہیں دی۔ مرد کے مقابلے میں عورت کو کم تر دکھا کر اسے سماجی زندگی میں ایک بد اعتمادی کے دائرے میں مقید کر دیا۔ یہودیت نے عورت کو ازلی گنہگار ٹھہرایا ہے اور اس کو پدیشی، بدنیت، مکار اور نسل انسانیت کی دشمن قرار دیا۔ اس کی تخلیق مرد سے ہوئی اور اسی تصور کے ساتھ مرد کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہو گئی۔ تخلیقی عورت کے بارے میں یہودیوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ عورت یعنی حوا نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا اور اسی جرم کی پاداش میں اس کو مکار اور ازلی گنہگار قرار دیا گیا۔ گویا عورت ذلت اور پس درجے کی طرف دوسرا قدم ہے جس سے اس کی حیثیت مشکوک اور بد اعتمادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دوسرے ریویل ریلیجن کی طرف آئیں جسے ہم عیسائیت کہتے ہیں، تو عیسائیت میں کلیساؤں کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مرد کے لیے معصیت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز اسی سے ہوا۔ اس کا عورت ہونا ہی اس کا شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کو اپنے حسن اور جمال پر شرمانا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو دائماً کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا اور دنیا والوں پر لعنت اور مصیبت لاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ترتولیہ جو ابتدائی دور کے آئمہ مسیحت میں سے تھا، عورت کے متعلق مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے: یہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ اسی طرح کرائی سوسٹم جو مسیحت کے اولیاء کبار میں شمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گر دل ربائی اور ایک راستہ مصیبت ہے، ایک آراستہ مصیبت ہے۔ تو یہ ہمیں نظریات جو ہیں وہ ملتے ہیں اسلام سے پہلے جو مختلف مذاہب تھے ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اور ریویل مذاہب میں بھی خواتین کا مقام کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلعہ کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق ادا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اگر بات کریں تو حق زندگی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت کر کے دور جاہلیت کی اس رسم بد کا قلعہ کما کیا جو اسلام کی آمد سے پہلے اس معاشرے میں جاری تھی، اور ان کی زندگی کو تحفظ دیا گیا،
سورہ بنی اسرائیل میں جو ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن حکیم نے بیٹی کی پیدائش پر غم و غصے کو جاہلیت کی رسم اور انسانیت کی تذلیل قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں کچھ اس انداز سے کی، اور یہ اہل عرب کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے، اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ منظر کشی کی گئی ہے اہل عرب کی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور عار تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر خاتون کو تخلیق میں برابری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی سٹیٹس میں رکھا ہے۔ اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ کہ مینز یہاں بتا رہا ہے کہ ایک جان سے پیدا ہوا اور پھر اس سے جوڑا بنایا گیا، پھر اس سے آگے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا گیا، تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ہی سٹیٹس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام نے جو ہے وہ عورت کو دائمی ذلت سے نجات دی ہے کہ عیسائیات کی جو روایات ہیں اس کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ اسلام نے ان کی طرف سے عورت پر لگائی گئی دائمی معصیت کی لعنت کو بھی ہٹا دیا، اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں کیا کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہلایا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حضرت حوا کی طرف، یہاں پہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دیکھیں تو اسلام کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اجر و ثواب میں برابری کا مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے استحقاق میں مرد و عورت کو برابر قرار دیا۔ جو بھی کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی، نہیں دیکھا جائے گا
کہ عمل کرنے والا مرد ہے اس کو زیادہ ثواب دے جائے، عورت ہے اسے کم ثواب دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوا ہے کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو مین جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اسے کیا جو اس عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم معاشی کفالت کی بات کریں تو قرآن حکیم میں مرد کو قوام کیا کہا گیا ہے کہ وہ خواتین کے لیے سربراہ، نگران، محافظ، ان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل، ان کی سلامتی کی ذمہ داری مردوں کے سپرد کی گئی ہے۔ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر زندگی کے مختلف مراحلوں میں ان کے کفیل ہوتے ہیں۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو دیگر محرم رشتہ دار جیسے نانا، دادا، چاچا یا ماموں۔ بہرحال خواتین کو کسی بھی صورت میں اسلام میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ اگرچہ عورت پر معاشی بوجھ نہیں ڈالا گیا لیکن اسے معاشی تگدو کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ وہ اپنی عفت کی حفاظت اور گھریلو ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال اور سرگرم کردار ادا کر سکتی ہے۔ صحابیات تجارت، زراعت، گلہ بانی، دستکاری اور دباغت وغیرہ سے وابستہ تھی اور وہ اپنی آمدنی شوہر و بچوں کے علاوہ راہ حق میں صرف کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ دباغت اور سلائی کا کام کرتے تھی۔ تو گویا ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین اگر کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہ رہی ہیں تو انہیں اجازت ہے اور انہیں اس کام سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن خیال یہ رہے کہ ان کے اس کام کی وجہ سے ان کی جو اصل ذمہ داری ہے گھر کا اور اصل میں اپنے بچوں کی جو پرورش ہے جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے بعد اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں کہ اسلام کے اندر تعلیم کا جو ہے اس کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لفظ اقرا، پڑھیے، اور تعلیم کو شرف انسانیت اور شناخت پروردگار کی اساس قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا ہے جتنا کہ مردوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو پھر وہ اسے تعلیم دے اور یہ اچھی تعلیم ہو اور اس کو آداب مجلس سکھائے اور یہ اچھے آداب ہوں، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ اسلام اگر باندیوں تک کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کو کار ثواب قرار دیتا ہے تو وہ آزاد لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلیم سے محروم رکھے جانے کو کیوں کر گوارا کر سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اگر ہم اس سے آگے چلیں تو ملکیت کے حق کی اگر بات کریں، اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی مالک بھی بن سکتی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مردوں کو اپنے کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، کہ مینز کہ دونوں اپنی اپنی کمائی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور عورت کا حق ملکیت طلاق کی صورت میں بھی قائم رہتا ہے۔
طلاق رجعی کے بارے میں، یعنی جس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ اگر شوہر نے ایسی بیماری جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر دوران عدت اسی بیماری سے مر گیا تو بیوی اس کی وارث ہوگی، اور اگر بیوی مر گئی تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مروی ہے کہ اس کنڈیشن میں کہ جب وہ بیمار تھا اور جس کو خطرہ تھا کہ وہ مر جاؤں گا، تو اپنی بیوی کو محروم نہیں کر سکتا اس کی ملکیت سے۔ لیکن اب یہ دیکھیں، اگر بیوی مر گئی تو پھر شوہر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں طلاق مغلظہ کے بارے میں کہ ایسی طلاق جسے تین طلاقیں کہتے ہیں کہ بیوی اس کے لیے جائز نہیں رہتی۔ اس کے بارے میں قاضی شریع بیان کرتے ہیں، اور عروۃ البارکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر میرے پاس آئے اور اس شخص کے بارے میں بیان کیا جو اپنی بیوی کو حالت مرض میں تین طلاق دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیوی دوران عدت اس کی وارث ہوگی، لیکن شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اس کے بعد ایک اور دیکھیں تو ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے۔ وہ کیا نظر آتی ہے؟ وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم ماں کے سٹیٹس کی بات کریں تو اسلام نے ماں کا سٹیٹس 3 گنا اوپر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماؤں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے۔ تو مینز، اور پھر اس حوالے سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کیا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہارا والد۔ 3 دفعہ خاتون کا درجہ بلند کر دیا، تو کیا یہ عورت کا مقام اسلام نے کتنا زیادہ بلند نہیں کر دیا؟ اور پھر اگر ہم وراثت کی بات کریں، اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر جو ہے اس کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ چھوڑے گئے مال میں سے ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو کل مال کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں جو خواتین کے مختلف سٹیٹس ہیں، بیٹی کو دیکھ لیں، بہن کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ماں کی حیثیت سے دیکھ لیں، تو سب حیثیت سے اسلام کیا کر رہا ہے کہ وہ ان کا حصہ دے رہا ہے۔ اور پھر اگر اس کے بعد ہم پھر دیکھیں تو آیت نمبر 176 میں کیا ہے کہ تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، کلالہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکہ کا نصف ملے گا۔ تو یہاں دیکھیں بہن بھی محروم نہیں ہو رہی۔ اور پھر اگر ہم بات کریں خواتین کی شادی کے حوالے سے تو اسلام میں شادی سے پہلے جو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی اس کا
اسلام میں شادی سے پہلے جو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لڑکی بھی دیکھ لے کہ اس نے اپنی ساری زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی اجازت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازمی قرار دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنواری اذن کیوں دے گی؟ یعنی جو کنواری ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اجازت دے دے؟ ظاہر ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، اور اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت تصور کیا جائے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس طرح سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ نکاح رکھو یا اگر چاہو تو اسے ختم کر دو۔ اب اگر ہم ایک اور بڑی اہم ایشو کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ ہے عورت کی گواہی کا تصور۔ تو دیکھیے کہ اسلام نے خاتون کو گواہی کا حق بھی دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہاں ذرا اس بات کو بڑے غور سے سننے والا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ وہ آیت قرآنی ہے جسے عورت کی گواہی کو نصف قرار دینے والے لوگ اپنے لیے بطور دلیل بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ آیت ہے کیا اور اس میں کیا کہا گیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا بھر کے نظام قوانین کو سامنے رکھا کیجیے یا رکھا جائے، اور وہ قانون کون سے ہیں کہ جتنے بھی جو قانون ہیں دنیا کے اندر کہ خواتین کے جو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی پلیز میں پروڈکشن کر رہا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے، اگر ہم اس کو قوانین کو سامنے رکھتے ہیں جو دنیا بھر کے حوالے سے ہیں، تو پاکستان میں بھی رائج ہونے والے جو ایڈوانس ایکٹس 1872 یا مروجہ قانون شہادت اور آرڈیننس مروجہ 1984 کو سامنے رکھیے، ایک بات ہے کہ دنیا کے ہر قانونی نظام کے قانون شہادت میں یکساں ہے۔ ہر بات کیا ہے کہ کسی واقعہ یا کسی معاملہ کو گواہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی گواہی جن الفاظ میں قلم بند کرواتا ہے وہ اس کی اصل گواہی کے طور پر لکھ لی جاتی ہے۔ جج کے سامنے اپنی زبان سے ایک مرتبہ الفاظ ادا کر لینے کے بعد گواہ کے پاس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اپنا بیان تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، گواہی دینے کے دوران گواہ اپنی سابقہ بات میں کوئی تبدیلی کروانا چاہے تو اسے رضاکارانہ طور پر تبدیلی کے زمرہ کے تحت علیحدہ لکھا جائے گا، لیکن اس بات سے اس کی گواہی کی جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دوسری طرف قرآن کے عطا کرتا قانونی نظام میں صرف مالی جو معاملات ہیں اس میں شہادت دیتے وقت عورت کو ایک بے مثال حق دیا گیا ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے بیان کے مندرجات تبدیل کروا سکتی ہے، لیکن یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ یہ حق مرد کو حاصل نہیں ہے۔ اور بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو ان لوگوں میں
کہ جن پر تم راضی ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو، تاکہ اگر کوئی ایک بات بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق مالی معاملات میں دو عورتیں بطور گواہ جج کے سامنے پیش ہوں گی۔ اگر ایک عورت بات بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دوسری گواہ جج کے سامنے اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گی۔ یہ الفاظ غور سے دیکھیے گا کہ دوسری کے بارے میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ گواہی ریکارڈ کروائے گی، بلکہ وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر پہلی کوئی بات بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروائے گی۔ بلکہ یہ واضح ہے کہ دوسری عورت پہلی عورت کو ہی مخاطب کرے گی اور اسے یاد دلائے گی کہ مالی معاملہ میں اس طرح نہیں، اس طرح ہوا تھا۔ اس آیت کی روح سے حاصل ہونے والے حق کے تحت یاد دلائے جانے پر پہلی عورت جج کے سامنے اپنا ترمیم شدہ بیان دے گی، لیکن یہ ترمیم شدہ بیان پہلے بیان کے ترمیم کے تحت نہیں بلکہ اصل بیان کے طور پر ہی ریکارڈ ہوگا۔ اب اس کو کمپیریزن کر لیں جو پچھلے قوانین ہے کہ اگر میل اس میں گواہی کو دے رہا ہے تو اس کی وہاں پر حیثیت کم ہو رہی ہے، لیکن عورت کی یہاں پر حیثیت کم نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دنیا کے کسی قانونی نظام میں یہ حق نہ مرد کو حاصل ہے نہ عورت کو کہ گواہی کے وقت اپنا بیان تبدیل کر سکے، لیکن اسلام نے مالی معاملات میں گواہی دیتے وقت عورت کو یہ بے مثال حق دیا ہے کہ اسے بھول چوک کی رعایت دی گئی ہے۔ اس ایک آیت کے علاوہ جو صرف مالی معاملات پر گواہی کے بارے میں چند شرائط بیان کرتی ہیں، دیگر کسی جگہ بھی گواہی کے لیے مرد اور عورت کی کوئی تخصیص بیان نہیں کی گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور وقت آنے پر اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ گواہی کے لیے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اور اہل ایمان میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، اور یہاں تعداد بھی متعین نہیں کہی گئی کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہیں۔ اور اس طرح پھر دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان تم میں سے دو معتبر گواہ ہونے چاہیے یا پھر غیروں میں سے دو گواہ ہوں۔ اس آیت میں گواہی کے لیے دو معتبر لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ پابندی نہیں بتائی گئی کہ ایک معتبر مرد اور دو معتبر عورتیں۔ اب یہ دو معتبر لوگ دو مرد یا ایک مرد اور ایک عورت یا دو عورتیں نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں اکیلی عورت کی گواہی کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی اگر بچے کی پیدائش کے بارے میں شک ہو کہ لڑکا تھا یا لڑکی تو اکیلی دائی جو نفس ہے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اور رضاعت کے متعلق بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ایک عورت کی گواہی ہی تصور کی جائے گی، جیسے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت جس کا نام غنیہ تھا اسے نکاح کر لیا۔ ایک عورت نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری منکوحہ یعنی تمہاری بیوی دونوں کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، نہ تم نے پہلے کبھی مجھ سے یہ بات کہی۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے معلوم کروایا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس عورت نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے۔ آخرکار حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور سارا مواجرہ بیان کیا۔ دودھ پلانے والی عورت تنہا یہ واقعہ بیان کر رہی تھی، دوسرا کوئی گواہ اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے بارے میں اس عورت کا کہا تسلیم فرمایا اور غنیہ کو عقبہ کی رضائی بہن قرار دیا اور
عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ونیا کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا. تو یہاں بھی دیکھیے گا، یہاں بھی ایک عورت کی گواہی ہے، یہاں پہ دو عورتیں نہیں کہا جاتا. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں کہیں بھی اس بات کا اظہار نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آدھا وجود تسلیم کیا. اس کے علاوہ جہاں تک دو خواتین کا تعلق ہے تو ہمارے، اگر ہم ذرا تھوڑا سا لاجیکل انداز سے بات کر لیں تو ہمارے عدالتی نظام میں مرد ہی زیادہ موجود ہوتے ہیں. اگر عدالت میں صرف اکیلی خاتون ہوگی تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرے گی اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ دو کی صورت میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھے گی اور اس کا اعتماد بھی بحال رہے گا. جہاں تک اس سے زنا کی گواہی سے روکا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی اس خاتون کو تحفظ دینا ہے، کیونکہ اس معاملے میں اس قسم کے چبھتے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا جواب خاتون کے لیے دینا ناممکن ہوتا ہے. تو ہم یہاں بھی دیکھیں کہ اس تمام باتوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ خواتین کا مقام اور عزت و آبرو کسی بھی طرح مردوں کے مقابلے میں کم نہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اپنی اس بات کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک پوائنٹ اور دیکھتے ہیں کہ عورت، ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب اور مشرق کے حوالے سے ان میں کیا فرق آتا ہے. تو اگر ہم مغرب کی بات کریں سب سے پہلے تو مغرب میں نمبر 1 پہ ہے کہ پیدائش جب ہوتی ہے تو ماں تو خوش ہوتی ہے مگر باپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. نمبر 2، اسکول میں داخل ہوتی ہے، باپ کی جگہ ماں کا نام لکھواتی ہے. نمبر 3، تمام تعلیمی مراحل طے کرتی ہیں مگر سرٹیفکیٹ اور اسناد میں کہیں باپ کا نام درج نہیں ہوتا. نمبر 4، اس دوران ماں اس کی ایک شخص سے دوسرے اور تیسرے پھر کے پاس جا چکی ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ اب اس لڑکی کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ماں اور ستیلے باپ کے ساتھ رہے، اس صورت میں گھر کا آدھا کرایہ خود ادا کرنا ہوتا ہے. ساتھ میں یہ خطرہ بھی ہے کہ ستیلے باپ کی جنسی وحشت کا نشانہ نہ بن جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ گھر سے نکالا جاتا ہے، اور گھر سے نکلنے کی صورت میں وہ باہر کسی دوست یا اجنبی کے ساتھ مل کر اپارٹمنٹ کرایہ پر لیتی ہے، اور ہر 2 صورتوں میں جنسی استحصال کا اسے خطرہ رہتا ہے. جاب پر جاتی ہے تو کولیگز کی ہوس بھری نظروں کا نشانہ بنتی ہے. شادی ہوتی ہے، شادی کامیاب ہو گئی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. بچے ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں بچے ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. تنہائی کا شکار اذیت ناک بڑھاپا گزار کر مر جاتی ہے تو اس کے پاس کوئی عزیز و رشتہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد زمین کے کس حصے کا ماں بوجھ بنی، اولاد کو بھی اس کا کوئی علم نہیں ہوتا. اب آئیے ہم اسلام کی طرف کہ اگر ہم اسلام میں دیکھیں عورت کس آغوش میں جاتی ہے کہ جب پیدائش ہوتی ہے ماں باپ دادا دادی نانا نانی عزیز رشتہ دار خوشیاں مناتے ہیں. 7ویں روز عقیقہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، خوشیوں کا سما ہوتا ہے. باپ کی انگلی پکڑ کر اسکول جاتی ہے، باپ کے نام اور پہچان کے ساتھ اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے. ماں باپ کے زیر سایہ تعلیمی مراحل مکمل کرتی ہے. جوان ہوتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچتی ہے تو ماں باپ خود بہتر رشتہ تلاش کر کے دیتے ہیں. شادی ہو کر ماں باپ کے گھر سے عزت و احترام اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے. شادی کے بعد شوہر کے گھر میں ملکہ بن کر رہتی ہے. شوہر گرمی سردی مشکل آسانی میں جو 4 پیسے کما کر لاتا ہے وہ اس کی جھولی میں ڈالتا ہے. اور اس کے بعد بچے ہوتے ہیں تو گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کے قدموں میں اپنی جنت کی جستجو میں بڑھ چڑھ کر ماں کی خدمت کرتے ہیں. گھر میں ایک معلمہ یعنی استانی بن کر بچوں کی اخلاقی تربیت کرتی ہے اور سماج کو کارآمد افراد مہیا کرتی ہے. اور ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بچے سالہ سال بعد بھی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اور ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ 10 پوائنٹ آپ کمپیریزن کر لیں کہ خاتون کو یورپ نے کیا مقام دیا اور اسلام نے کیا مقام دیا. تو مجھے بتائیں کہ کہاں پہ
کوئی ایسا مقام بتا دیں، کوئی ایسی جگہ بتا دیں، کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں کہ جہاں پر خاتون کا درجہ اسلام میں مرد سے کم ہو۔ کوئی پوائنٹ تو بتائیں کہاں پر اس کو آزادی نہیں ملی، کون سا ایسا کام ہے جو اسلام نے اسے کرنے سے روکا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بات کرتے ہیں اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرہ کی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جنگوں میں بھی شریک ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہیں کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں، وہ بزنس بھی کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز بھی ہمیں کچھ خواتین نظر آتی ہیں جو ہم پہلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد وہ خواتین جن کے ذہنوں میں کوئی بھی ایسا خیال ہوگا کہ اسلام نے ہمیں کوئی سٹیٹس نہیں دیا، کوئی مقام نہیں دیا، وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، تو مجھ سے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔